اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 36 and 37 دو آیت ہیں۔ آیت نمبر 36 ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ، وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، ينفق اس میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، انفاق، ينفقون تو خرچ کرتے ہیں وہ، اموالهم ان کے مالوں کو، یعنی کافر لوگ جو ہے وہ اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں، اور وہ بھی کس لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ صد کا مطلب ہوتا ہنڈر، لیصدوا تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے، عن سبیل اللہ تو ان کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو بھی سارے بندوبست کرنے ہیں۔ جب جنگ بدر کے لیے گئے تھے تو ان کے ساتھ بھی 900 اونٹ تھے، کیونکہ 1000 بندے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا بھی تو ان کو بندوبست کرنا پڑے گا، تو اونٹ کو ذبح کریں گے، پھر اس کے بعد وہ لوگ کھائیں گے بھی نا، تو اونٹوں کو اور اتنے سارے سب مطلب اسلحہ اور یہ اور وہ سب لے کے نکلے، تو ان کو بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن سبیل اللہ نہیں، فار سبیل الشیطان، یعنی شیطان کے راستے کے لیے، یعنی اس کے لیے ان لوگ خرچ کر رہے ہیں نا مال، اور اللہ کے راستے پہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف خرچ کر رہے ہیں تاکہ ان کو مطلب وہ کر دے فنا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها، تو اللہ کہتا ہے فسینفقونها، یعنی ان لوگوں کو آگے بھی بہت خرچ کرنا پڑے گا، یعنی کہ تم خرچ کرتے ہی رہو گے، خوب خرچ کرو گے۔ اور اس کے بعد فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، اور پھر اس کے بعد جب اتنا سب خرچ بھی کر لو گے تم کو کنٹینیو، کیونکہ ابھی تم کو اور بھی مطلب آرمی کا سب کا تم کو مطلب جو مجاہدین کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اللہ کی راہ میں جو لوگ ہیں ان سے تو تم کو اور بھی آگے مقابلے کرنے پڑیں گے نا، تو تم کو تو اور بھی زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کہتا ہے ابھی تم کنٹینیو کرنے والے ہو خرچ کرنے کا، کرتے ہی رہو گے، اور پھر تم ہو جاؤ گے تکون علیہم حسرتن، اور اس کے بعد جو ہے کہ آخر میں تمہارے پاس ہوگی حسرت، یعنی کہ ریگریٹس اور آہیں، افسوس اور آہیں، یعنی دکھ، ان لوگوں کو دکھ ہوئے گا اور آہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے سب کچھ کیا، انسانوں کی جانیں بھی گئی، ان کی جو بھی کافر لوگ تھے ان کی جانیں بھی تو گئی، کتنے لوگ وہ لوگ مرے بھی، پھر کتنا خرچہ بھی کرنا پڑا، کتنا مال بھی برباد ہوا، لیکن اس کے بعد بھی ان کو وہ چیز ملی نہیں، فتح، تو اب ان کے پاس ہے حسرت، یعنی کہ ریگریٹس۔ ثم یغلبون، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مغلوب ہو کے رہو گے، یعنی کہ تم جو ہو تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم پہ مسلمان جو ہے آرمی وہ حاوی ہوئے گی، امہ مسلمان جو مطلب جو بھی ہے جو اس چیز میں حصہ لے رہے وہی حاوی تم پہ ہو جائیں گے، اور تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم جو ہو تم ڈاؤن ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی اتنا سب ہو کے بھی والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، ان کو حشر جمع کرنا، تو وہاں ان کو جمع کیا جائے گا جہنم کے اندر، یعنی جہنم کے اندر سب کو جمع کیا جائے گا۔
The unbelievers spend their wealth to hinder men from the path of Allah, and so will they continue to spend. But in the end they will have only regrets and sighs. At length they will be overcome, and the unbelievers will be gathered together to hell. Ayat number 37. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہاں پر چوتھا رکوع ختم ہوتا ہے آیت نمبر 37 پہ. تو آیت نمبر 37 لے یمیز اللہ الخبیث، لے یمیز اللہ یعنی اللہ الگ کرے، سیپریٹ کرے یا جدا کرے، الخبیث خبیث کو من الطیب طیب سے. یعنی طیب کون ہے؟ جو پیور ہے، پاک ہے. اور خبیث کون ہے؟ جو ایول ہے، امپیور ہے، ناپاک ہے. تو ناپاک کو پاک سے علیحدہ کرے. اللہ یہ کہتا ہے تاکہ اللہ الگ کرے خبیث کو طیب سے، یعنی پاک ناپاک کو پاک سے. یعنی اب ایک سفٹنگ ہوگی، یعنی کہ چھلنی لگی. اب چھلنی لگنے کے بعد اس میں سے بالکل بہت پریسائسلی الگ کیا جا رہا ہے. یہ خبیث ہے، اس کو الگ کرو، اور یہ طیب ہے، ان کو الگ کرو. کہیں گڑبڑ نہیں ہونے والا وہاں پر کہ خبیث اور طیب ایک ساتھ رہ رہے جیسے دنیا میں رہتے ہیں اور ایک ہی چھت کے نیچے بھی رہتے ہیں، خبیث بھی اور طیب بھی. لیکن اب نہیں، اللہ کو جب الگ کرنا ہے اس کو، تو وہ برابر اس کو الگ کر دے گا. یعنی برے اور اچھے، رائچیس نیک اور جو مطلب خبیث لوگ ہیں، وہ ان کو سب کو اللہ سیپریٹ آؤٹ کرے گا. لے یمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث، تاکہ اللہ کرے خبیث کو بعضہ علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر، یعنی کہ سٹیک کرے، یعنی کہ پائلڈ اپ کرے. بعضہ علی بعض، تو خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر جیسے تم سٹیک کرتے جاؤ اور اس کو پورا کے پورا ایک دوسرے پر رکھتے چلے جاؤ اور وہ پورے ایک ساتھ ہو جائیں گے. پھر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، تاکہ وہ سب کے سب کو پھر ایک ساتھ اٹھا کے پھینک دیا. اب سب کو ایک ساتھ جمع کیا اور ایک ساتھ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا. فَيَجْعَلَهُ فی جہنم، اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو لوزرز ہیں. خاسرون لوزرز، کیونکہ جہنم کے اندر پہنچ گئے جہاں کی اتنی بھیانک، اتنی بری سزا ہے وہاں پر، تو وہاں پہنچ گئے نا. In order that Allah may separate the impure from the pure, put the impure one on another, heap them together and cast them into hell. They will be the ones to have lost. اس کی نوٹ ہے 1206. It is only when matters are brought to an issue that evil is separated distinctly from the good. تو جب معاملہ پورا کے پورا اب چکانا ہے، یعنی کہ اس کو ختم کرنا ہے، پورا کے پورا فیصلہ کرنا ہے، تو اب ایول جو ہے، برے خبیث، اس کو بہت ہی باریکی کے ساتھ علیحدہ کیا جائے گا فرام دا گڈ، جو اچھے نیکوکاروں سے. ایسا نہیں ہوگا کہ گئی غلطی ہو گئی، ارے ادھر، ارے یہ بھلے اچھے جو رائچیس لوگ ہیں اس میں یہ ایول کہاں سے آ گیا. ایسا نہیں ہوگا. ارے یہ غلطی سے اچھا ادھر کہاں چلا گیا. یہ کچھ بھی نہیں، یہ ایسی غلطی کچھ ہونے والی نہیں ہے. دین ایول کنسورٹس ود ایول اینڈ گڈ ود گڈ. تو ایول لوگ جو ہے، خبیث لوگ جو ہے، ان کو خبیث کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. یہ دیکھو تمہارے ساتھی دار، یہ تمہاری بیویاں، کنسورٹس، تو ان کو ایک ساتھ کر دو. اب ایول کو ایول کے ساتھ کر دو، اور جو گڈ ہے، بھلے جو رائچیس ہے، ان کو رائچیس کے ساتھ کر دو. یعنی ان کے کنسورٹس، ان کے مطلب ساتھی، کمپینینز، وائفز، وہ سب گڈ لوگ ہوں گے، پائس لوگ. دا ایول ول بی پائلڈ اپ انٹو اے ہیپ، اور جو ایول ہے اس کو اللہ پر ایک دوسرے کے اوپر جماتا چلا جائے گا. وین دا کپ از فل،
اور جب وہ پورا بھر جائے گا the punishment will come. تو عذاب تب آئے گا. There will be no mistake about it. ایسا نہیں کہ اس کے اندر کوئی غلطی ہو جائے, نہیں ہوگی. The good should not be discouraged. اسی لیے جو اچھے ہیں, righteous لوگ ہیں اور جو طیب لوگ ہیں, ان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے کا. Because in fighting against them, کیونکہ جب تم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہو, all forces of evil join together. ایول کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ سب کے سب جڑ جاتے ہیں اور ان لوگ اور بھی لوگوں کو جمع کرتے ہیں, اور بھی لوگوں کو جمع کرتے ہیں, جتنا جمع کر سکتے سب کو جمع کرتے ہیں, جتنے ریسورسز جمع کر سکتے وہ سب کو جمع کرتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ گڈ کو, طیب کو کہہ رہا ہے کہ اس سے مایوس نہیں ہونے کا, ڈسکریج نہیں ہونے کا, کیونکہ یہ لوگ تو سارے فورسز کو جوائن کرنے ہی والے ہیں. All forces of evil join together and pool their resources together. اور پھر لوگ جتنے بھی ان لوگوں کے جو بھی ذرائع ہیں, جتنا بھی جوائن ہو سکتا ہے, سب کو اللہ کے لوگ جوڑتے ہیں اندر, یعنی بہت ہی بڑا بناتے ہیں. جیسے کہ مطلب ان لوگوں نے 1000 لے کے بدر پہ آئے, پھر اس کے بعد ان لوگ نے مطلب احد پہ آئے, وہاں پر بھی اچھی بڑی فوج لے کر آئے. لیکن اس کے بعد جب ان لوگوں نے پوری اور تیاری کی, اور ٹرائبز آزو بازو کے عرب کے جو ہے ان کو سب کو جمع کیا, اور پھر وہ جو بیٹل آف خندق ہے, ڈچ, تو اس کے لیے ان لوگ نے 10,000 کو جمع کیا اور لے کر گئے. تو اللہ نے یہ بتا دیا یہاں پر کہ اس کے لیے مطلب مایوس نہیں ہونے کا, کیونکہ وہ لوگ اپنا سب کو جمع کرتے, سب کو. the more they do so the easier is the final arbitrament. یعنی جتنا زیادہ وہ لوگ ایسا کریں گے اتنا ہی آسان ہو جائے گا کہ فیصلہ کرنے کے لیے. اٹ از آل ان Allah's پلان. یہ سب کچھ ہے نا اللہ کے پلان میں, اللہ کے ارادے میں ہے آلریڈی, اور وہ ہو کے رہے گا. صرف انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے نا, انسان کو کچھ معلوم نہیں ہے, لیکن ہر چیز جو اپنے ساتھ ہوتی ہے نا, تو اس کے اوپر ہم کو یہی سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہوئی ہے چیز, یہ ایسے ہی نہیں ہو گئی, یا ایسے ہی نہیں کچھ ہو گیا کہ ارے دیکھو ابھی میں تو ایسے ہی چل رہا تھا اور یہ کیا ہوا کہ میرے کو کس نے دھکا مار دیا, یا کچھ ہو گیا, یا پیچھے سے کس نے مار دیا کہ کوئی بائک سے کچھ بھی. تو وہ ایسا انسان سوچتا, لیکن ایسا نہیں ہے. جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے, بک میں لکھی ہوئی ہے. جیسے کہ مطلب اکثر لوگ جو ہے ان کو کچھ بھی ہوتا ہے نا, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں, اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا, ہم نے یہ نہیں کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے, وہ ہوا ہے اسی لیے کہ اللہ نے پہلے سے ہی طے شدہ ہے. تو ہم کو اس چیز کے اوپر ایمان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ہاں یہ کیوں ہوا ہے. جیسے کہ مطلب ایک مطلب کوئی ایسے اللہ کے مطلب جو اللہ کی یاد میں جیسے نکل جاتے تو کچھ بھی بولتے رہتے, تسبیح کرتے رہتے کہ جو اللہ نے, جو میرے رب نے جو چاہا ہوا, میرے رب نے جو چاہا. تو اس کو ایک بندے کے دماغ میں شرارت آئی, تو اس نے دور سے پیچھے سے پتھر مارا اس کو. تو اس نے پلٹ کے دیکھا تو بولتا ہے جو تمہارے رب نے چاہا وہی ہوا نا, یعنی یہ تو تمہارے رب کا فیصلہ تھا نا, تمہارے رب نے جو چاہا وہی ہوا, یعنی کہ تم دیکھ کیا رہے ہو میرے کو پلٹ کے. تو بولے ہاں میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ میرے رب نے جو چاہا اسی لیے مجھے پتھر لگا, لیکن بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا, یعنی کالا منہ, یعنی کہ مطلب تو نے آ کے یہ کام کرا نا, تو ابھی تو اس کی سزا بھگتے گا. تو برا جب کوئی کسی کا کرے گا دنیا میں تو وہ سزا اس کی بھگتنے والا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی چیز اپنے آپ ہوتی تو بولتے دیکھو یہ تو اللہ نے ہی کی ہے بالکل. لیکن اگر کوئی بندہ اس میں کودی مار کے آتا ہے اور بولتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں یہ کرتا ہوں, یا میں اس کا مال کھا جاؤں گا, یا میں اس کے اوپر زیادتی ظلم کروں گا, یا بھی یتیموں کے بیواؤں کے ساتھ برا سلوک کروں, یا ان کے مال کھا جاؤ, تو یہ تم نے جو کیا اس کا منہ کالا ہو گیا. اس کا مطلب کیونکہ وہ تم نے کیوں کیا, جس کے نصیب میں جو اللہ نے لکھا تھا وہ ہوتا, لیکن تم کیوں بیچ میں کودی مار کے اپنا منہ کالا کرے. یہ ہے وہ بات. تو اس طرح سے یعنی کہ جو بھی اللہ پاک کا پلان ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے, اور اپنے کو ہمارا ایمان مضبوط رکھنا پڑتا ہے کہ ایمان مضبوط رہے گا نا تو بندہ روئے گا نہیں, شکایت نہیں کرے گا, اللہ کو بھلا برا نہیں بولے گا, اور بولے گا کہ ٹھیک ہے ہاں جیسا میرے نصیب میں تھا برابر وہی ہوا ہے, اور اللہ کی مرضی تھی نا اس لیے ہوا ہے, تو اس لیے وہ پھر چپ چاپ اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرے گا. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ مطلب چاہتا ہے اپنے بندے سے.